السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم اور رلا دینے والا بیان ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ میرا خالق و مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ارے میرے بھائیوں، ایک جانور بھی اپنے مالک کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ ہاں، دیہاتوں میں میرے دوستوں زمیندار جب اپنی بھینس کو اور اپنی میرے دوست کو بیل کو کھولتا ہے نا، تو وہ صبح جب دیکھتا ہے کہ مجھے صبح کھولا اس نے، یہ چاہتا ہے کہ میں چرنے جاؤں، تو وہ چرنے جاتا ہے۔ اور جب شام کو وہی مالک اسے اپنے گھر کا رخ بتاتا ہے تو وہ گھر پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے مالک کا یہ منشا ہے۔ بھینس کا مالک جب اس کو دونے کے لیے بیٹھتا ہے تو بھینس بھی سمجھتی ہے اب میرا مالک مجھ سے دودھ چاہتا ہے، تو دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، تھنوں میں دودھ اتارنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے وہ، اور اس کے اشارے پہ چلتا ہے وہ۔ انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر انسانوں پہ یہ محنت کی، اے دنیا کے انسانوں، اللہ کو پہچانو، وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، وہ کائنات کا متصرف ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے ارادے کے ماتحت ہے، تم بھی اس کے ارادے کے ماتحت ہو۔ وہ جب تک تمہیں باقی رکھے گا باقی رہو گے، جس دن موت دے گا موت آ جائے گی۔ وہ اللہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، خالق کائنات ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے، اور تمام کائنات کا حقیقی مالک وہی ہے۔ یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ تم مخلوق کے ہاتھوں میں جو دیکھتے ہو انہیں اس کا مالک سمجھتے ہو۔ تمہارے پاس چند کوریئر ٹھیک سے آ گئے تو تم مالک ہو گئے۔ تمہارے آنکھوں پر، تمہارے ہاتھوں پر، تمہارے پیروں پر، تمہارے جسم کے ایک عضو کا خدا کی ملک ہے، وہ متصرف ہے، وہ تصرف کرتا ہے۔ تو جیسے تمہاری ذات پر اللہ کا تصرف ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں بھی اللہ ہی کا تصرف ہے۔ اس اللہ کو پہچانو اور اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مان کر زندگی گزارو، وہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہر نبی کی دعوت ہر زمانے میں یہی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ ہے، سب کچھ دنیا میں کچھ نہیں تھا، وہ اللہ تھا، اس اللہ ہی کا سب کچھ ہے، وہی ایک اللہ ہے۔ اللہ کو ایک مانو جیسا کہ وہ ہے، اللہ کو مانو کہ جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مانو جیسا تم سے چاہتا ہے۔ اپنی مرضی کی مت مانو اللہ کی نماز، جب تو ہم اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھتے، نماز سیکھتے ہی نہیں کہ اللہ کی مرضی کی نماز کون سی ہے، کہ اللہ کی مرضی کی نماز تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کی نماز ہے۔ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی مجھے تم نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو۔ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ہاں، دل میں خشوع ہوتا ہے، اللہ کا جب دھیان ہوگا نا پھر خشوع آئے گا۔ ہاں، ایک آدمی میرے دوستو دیکھتا ہے میں تو پی ایس آئی کے سامنے کھڑا ہوں، یہ دھیان اسے اندر ڈر پیدا کرتا ہے کہ یہ تو اللہ کا دھیان جتنا زندگی میں آئے گا اتنا دل میں اللہ کا ڈر آئے گا۔
اور جتنا اللہ کا ڈر دل میں آئے گا انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا بہترین تقویٰ ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا ہے، اگر ہم فضائل کی تعلیم کو دھیان سے پڑھیں اور دھیان سے سنیں اور اس کو زندگی میں لانے کے مقصد سے سنیں کہ اللہ کے نبی کے فرمان جتنے ہیں ان کا نور ہمارے دل میں اترے، ہمیں ملے اور ہم اس یقین کے ساتھ ہر عمل کرنے والے بنے۔ ہاں، نماز صحیح ہوگی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقد فرمایا کرتے تھے اصل تو تبلیغ میں یہ دو ہیں، کلمہ اور نماز، یہ اگر امت کی بن جائے گی امت کی زندگی بن جائے گی۔ کلمہ صحیح، کلمے والا یقین صحیح ہونا چاہیے، ایک تو باتیں کرنا کلمے کے یقین کی اور ایک کلمے کے یقین کو دل میں اتارنا کہ یہ کلمہ دل میں اتر جائے، اور جس دن یہ کلمہ دل میں اتر جائے گا اور اس کلمے کا یقین دل میں آ جائے گا تو پھر انسان کی زندگی میں ایمان ظاہر ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے اور ایمان جب اپنی جگہ قرار پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے اعمال ایمانی بن جاتے ہیں، اس کی زندگی اس کے ایمان کی دلیل ہے، اس کے اعمال تصدیق کرتے ہیں ایمان والا ہے۔ آدمی کو ایمان والا بے ایمان تو آپ عمل سے ہی کہتے ہیں نا، جھوٹ بولتا ہے تو کیا کہتے ہیں بے ایمان آدمی ہے، عمل بگڑا ہے۔ کیوں کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، بے ایمان بولتا ہے۔ دھوکہ کوئی دے تو کیا کہیں بے ایمان ہے، اس کی نماز سے دھوکے میں نہ پڑھو، بے ایمان آدمی ہے، عمل بے ایمانی کا ہے۔ ہاں، تو ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے محنت کے بعد اور ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی باہر کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی، اس کی زبان غلط نہیں بول سکتی، اس کے ہاتھ پیر غلط استعمال نہیں، ظلم میں نہیں استعمال ہو سکتے، پھر یہ اپنی قومیت کے نعرے میں میرے دوستو دوسروں ظلم نہیں کرے گا۔ قومیت اور عصبیت اتنی بدترین چیز ہے، کیوں آتا ہے جو دنیا میں قومیت کے بنیاد پر عصبیت کی بنیاد پر زندگی گزارے گا قیامت کے دن آخرت میں اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اس کا ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں تو پہلے مسلمان ہوں، میں کچھ نہیں ہوں دوسرا، میں نہیں جانتا قومیت، میں نہیں جانتا میں اب یہ، میں تو ایک ہی بات ہے، میں مسلمان ہوں۔ ہاں، میں غلط کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں ظالم کا ساتھ دے، چاہے میرا باپ ہو، میں ساتھ نہیں دے سکتا، میں مسلمان ہوں۔ اور اسلام مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ پیر کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ہم نمونہ بنے۔ اس لیے ہمارے لحاظ صاحب نور اللہ فرمایا کرتے تبلیغ کا کام کسی جگہ شروع ہو گیا، کیا مطلب؟ فرماتے تھے تبلیغ کی محنت کرنے والوں میں اگر یہ 6 نمبر آ رہے ہیں اور یہ 6 صفت آ رہی ہیں تو سمجھو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اگر ان کی زندگی میں 6 نمبر نہیں آ رہے ہیں اور چاہے کتنا ہی چلنا پھرنا ہو رہا ہو تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا۔ ہاں، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین آپس میں کہا کرتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کیا کرو، تیری زندگی کہاں تک صحیح ہو رہی ہے، تیری ایمان میں کیا ترقی ہے، تیری نماز میں کیا جان پڑی، تیری نماز میں جی کتنا لگ رہا ہے تیرا۔ تیری فکر میں تیری ضرورت اور تیری مشکل کے موقع پر تیرا فکر کیا ہوتا ہے، یہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں، یا تیرا فکر ہے کہ نہیں اللہ کی طرف جاؤں۔
مسئلہ تو وہیں حل ہوگا. 24 گھنٹے کی میری زندگی میں سنت کا کتنا پابند ہوں. کھانے میں، پینے میں، یہ میرے دوست آسان سنتیں ہیں. جب آدمی آسان سنتوں کا پابندی کرتا ہے تو اللہ آگے کی توفیق دیتا ہے. جب زندگی کو سنت پر لانے کا جذبہ آئے گا تو بھی سنتوں کی تحقیق کرے گا. وہ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، ورنہ بازار سے کتابیں خرید کر صندوق میں رکھتا رہے گا. خود کی زندگی میں نہیں لائے گا آدمی. حالانکہ سنتیں زندگی میں لانے کے لیے یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب آدمی سنت کی پابندی پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اس لیے بزرگوں کے ہاں تو یہ یہاں تک بات ملتی ہے کہ جو ایک سنت کی خلاف ورزی کرتا ہو وہ ولی نہیں بن سکتا. ولی کہتے اسی کو کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، سنتوں کا پابند ہوتا ہے اور سنتوں کو زندگی میں لاتا ہے. تبلیغ میں مستقل تیسرا نمبر علم کا ہے. یہ علم کا نمبر بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ علم کا نمبر زندگی میں لانے کے لیے ہے. رات کو آپ نے سنا کہ فضائل کا علم اپنی جگہ پر ہے، مسائل کا علم اپنی جگہ پر ہے. فضائل کا علم بھی ضروری کہ فضائل کے علم کے ذریعے جتنا عمل کی قیمت کا اندازہ اور اس کا یقین دل میں آئے گا آدمی اس عمل پر پابند ہو جائے گا. ایماناً و احتساباً حدیث میں میرے دوستو ایماناً و احتساب کی قید آتی ہے. ہاں کہ اللہ نے اس عمل پر کیا دینے کا وعدہ دیا ہے اس کا یقین دل میں ہو اور اس یقین کی بنیاد پر وہ عمل کرے. رمضان کا روزہ اس یقین کے ساتھ کرے جس کا اللہ نے بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے. میں روزہ رکھوں گا اللہ مجھے مل جائیں گے، میں روزہ رکھوں گا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا. میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو 5 وقت کی نماز کے پڑھنے پر میرے نبی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کروں گا. نماز نبی والی نماز پڑھا ہے. حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جس نماز کی دعوت دیتے ہیں وہ نماز کی دعوت ہماری نہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہماری نماز کی دعوت نبی والی نماز کی دعوت ہے کہ نماز پڑھو نبی والی پڑھو اور محنت کے لیے اپنی نماز کو ایسی بناؤ اور اس کے لیے فکر کرو. ہاں نبی والی نماز تو میرے دوستو کب بنے گی جب نماز میں 5 چیزیں آئیں گی. اللہ والا یقین، اللہ والا یقین نماز میں آنا چاہیے. ہاں مسائل والی شکل، نماز کا ہر عمل سنت کے ساتھ میں